السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار رومیوں اور چینیوں کی آپس میں بحث ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ رومی کہتے تھے کہ ہم بہت اچھے کاریگر ہیں، معمار ہیں، اور چینی کہتے تھے نہیں جی ہم بہت بڑے کاریگر ہیں، معمار ہیں۔ تو ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون زیادہ بہت بڑا معمار ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے وہ بادشاہ کے پاس پیش ہوئے۔ تو بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم معمار ہیں، اچھے معمار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اچھے معمار ہیں۔ تو بادشاہ سے بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم آپ کی کاریگری دیکھیں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ رومی بہت بڑے کاریگر ہیں یا چینی بہت بڑے کاریگر ہیں۔ تو بادشاہ نے رومیوں اور چینیوں کے لیے ایک بہت بڑا کمرہ تعمیر کروایا اور اس کمرے کے درمیان میں ایک پردے کی دیوار کھڑی کر دی۔ ایک سائیڈ رومیوں کو دے دی، ایک سائیڈ چینیوں کو دے دی۔ تو اس کے بعد رومیوں اور چینیوں نے اپنی اپنی جو معماری تھی، کاریگری تھی، رومیوں نے اپنی سائیڈ پہ شروع کر دی، چینیوں نے اپنی سائیڈ پہ شروع کر دی۔ چینیوں نے اپنی سائیڈ پہ جو دیوار تھی اس پر پہلے پلستر کیا۔ پلستر کرنے کے بعد اس کو رنگ و روغن کر کے اس پر طرح طرح کے پیارے پیارے بیل بوٹے، پتے اور پیارے پیارے پھول بنائے۔ اور جبکہ دوسری سائیڈ جو تھی وہ رومیوں کی تھی، تو رومیوں نے کیا کیا، رومیوں نے جو اپنی سائیڈ کی دیوار تھی اس کو پہلے پلستر کیا۔ پلستر کرنے کے بعد اس پہ کوئی رنگ و روغن نہیں کیا، کوئی بیل بوٹے نہیں بنائے، کوئی پتے پھول کچھ بھی نہیں بنایا۔ انہوں نے اپنی دیوار کو ایک خاص طریقے سے سیکل کیا۔ یہ سیکل ایک ان کی مہارت تھی جس میں وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو دیوار کو جیسے پالش کیا جاتا ہے، پالش کیا، اور اتنا ایک عجیب اچھے طریقے سے پالش کیا کہ وہ دیوار جو تھی وہ آئینے کی طرح بن گئی۔ مطلب جیسے شیشہ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ تو ان کی جو رومیوں کی سائیڈ کی دیوار تھی وہ کیا ہوئی کہ وہ بالکل شیشے کی طرح بن گئی۔ تو دونوں نے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کو بتایا کہ ہمارا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اب آپ آئیں اور دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ تو جو ان کے درمیان پردے کی دیوار بنائی گئی تھی اس کو انہوں نے ہٹا دیا۔ تو کیا ہوا کہ رومیوں والی جو سائیڈ تھی ان کی دیوار جو تھی وہ آئینہ نما بنی ہوئی تھی، تو اس میں چینیوں کے بنائے ہوئے جو بیل پودے تھے، رنگ رنگ کے پھول تھے، ان کا بھی عکس نظر آنے لگا۔ پہلے تو دیکھ کے بادشاہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے بنایا بھی کچھ نہیں اور دونوں سائیڈیں ایک جیسی بھی نظر آ رہی ہیں، جیسے چینیوں کی سائیڈ نظر آ رہی ہے ویسی ہی رومیوں کی سائیڈ نظر آ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے پھر رومیوں کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں نے ایک تو اپنی مہارت سے دیوار کو ایسا پالش کیا کہ وہ آئینے جیسی بن گئی، اور دوسری ان کی مہارت کیا تھی کہ ان کے آئینے نے اپنی جو خوبصورتی تھی وہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہی چینیوں کی بھی خوبصورتی اپنے اندر عکس کر لی۔ تو اس واقعہ کو لکھنے کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو ایسے ہی پالش کریں جیسے کہ رومیوں نے کیا تھا، کہ انہوں نے اپنے اندر دوسروں کے عکس کو بھی شامل کر لیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو ایسے منور رکھنا چاہیے، ذکر الہی سے روشن رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر ہی علم خداوندی نازل ہو اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرامات ہوں۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہی اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔